أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 34. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے مالی حقوق کا اور اسی طرح سے کچھ گناہوں سے روکنے کا، حرام تجارت سے بچنے کا اور وراثت وغیرہ کے مسائل کا تذکرہ فرمایا. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی گھریلو زندگی کو کس طرح سے نبھانا چاہیے، کیسے ایک گھر خوشحال بن سکتا ہے اگر گھر کے اندر کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. تو وہ فوقیت میں سے ایک فوقیت یہ ہے کہ نگرانی اور ذمہ داری، دیکھ بھال کرنا، فیصلہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے. اس کا اختیار مردوں کے پاس ہے. اگر اس کے برعکس کسی جگہ مردوں کی ذمہ داری عورتوں کے سر آ جائے یا عورت نگران بن جائے، عورت حاکم بن جائے، اس کے الٹ ہو جائے اس طرح سے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرابی سے تعبیر کیا ہے. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة یا ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس قوم نے کسی عورت کو اپنا نگران بنا دیا ہو. تو یہ نگرانی میں کئی طرح کی نگرانی آتی ہے. اس میں سے گھر کی نگرانی یہ اصل ہے. اسی طرح سے شہر کی نگرانی ہو، ملک کی نگرانی ہو، حکومت ہو، بادشاہت ہو. تو یہ ساری نگرانی مردوں کے ہاتھوں میں ہیں. جہاں یہ عورتوں کے ہاتھوں میں چلی جائے تو وہاں معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور مردوں کو یہ نگرانی، یہ ذمہ داری دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دو وجہ ہیں یہ نگرانی دینے کی اور ذمہ داری دینے کی. پہلی وجہ انسانی تخلیق ہے کہ اللہ نے مرد کو اس طرح سے بنایا ہے، ایسے پیدا کیا ہے
کہ وہ عورت کے مقابلے میں ہر اعتبار سے قوی ہوتا ہے، عورت کے مقابلے میں نڈر ہوتا ہے، اس کی جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بناتا ہے، عورت کو نازک بناتا ہے۔ اور مرد کی آواز میں ایک رعب ہوتا ہے، عورت کی آواز میں نرمی پن ہوتا ہے۔ ایک نگران، ایک حاکم، ایک ذمہ دار، ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے پاس ایک رعب ہو، جس سے ایک غلطی کرنے والا آدمی ڈر سکے، جس کی آواز سے، جس کی چال چلن سے اور اس کی قوت سے بھی انسان کو ڈر ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو وہ فضیلت جسمانی قوت کے اعتبار سے ہے، تخلیق کے اعتبار سے ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد گھر کے تمام افراد پر خرچ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بیوی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، بچوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، لہذا مکمل خرچ کا وہ نگران ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جب خرچ کا ذمہ دار وہ ہو، باہر سے کما کر گھر والوں کو لا کر کھلائے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے، اور حاکم کوئی دوسرا ہو، کھلائے پلائے سب کچھ، ساری چیزیں وہ مہیا کرے، اور حکومت کسی اور کی چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ ساری مخلوق کو کھلانے پلانے کا نظام۔ سب سے بنیادی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، وہ سارے جہاں کا رب ہے۔ یعنی کوئی انسان نافرمان ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، کوئی فرما بردار ہے اسے بھی کھلاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے رہا ہے، ہوا اس کی طرف سے ہے، پانی وہ پلا رہا ہے، ساری چیزیں زندگی کی وہ مہیا کر رہا ہے، اور حکومت کسی اور کی چلے، فرما برداری کسی دوسرے کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جب ایک مرد اپنے گھر والوں پر مکمل خود خرچ کرتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، اور وہاں حکومت کسی دوسرے کی چلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کا نگران ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو کئی درجات حاصل ہیں، یا ایک درجہ ہے، فضیلت حاصل ہے عورتوں پر مردوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھی مبعوث فرمائے تو مرد، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ ایسے ہی حکومت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو متعین کر رکھا ہے، عورتیں حکومت نہیں کرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے خواتین تھے جو علم میں بہت زیادہ لائق اور فائق تھے، لیکن کبھی کسی خاتون کو کہیں کا نگران، کہیں کا گورنر نہیں بنایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور آیا، انہوں نے بھی جتنے بھی نگران اور امراء اور عہدیداران بنائے، وہ تمام کے تمام مردوں کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے خطوط دے کر بھی اگر بادشاہوں کے پاس بھیجے ہیں،
یا کسی قوم کے پاس داعی بنا کر بھیجا ہے، جبکہ اس قوم میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ جہاں بھیجے جاتے تھے وہاں سارے لوگ موجود ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو آپ مردوں ہی کو بھیجا کرتے تھے۔ کسی جگہ آپ نے عورتوں کو نہیں بھیجا کہ کسی عورت کو آپ نے کہا آپ یمن میں جائیے اور وہاں کی عورتوں میں تبلیغ کیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، نہیں، آپ نے مردوں کو روانہ فرمایا، کیونکہ وہاں دعوت و تبلیغ کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد میں مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مرد وہاں جا کر مسجد کے ذریعے تمام لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں گے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور اسی طرح سے خرچ کی ذمہ داری یہ بھی جب حاکم وہ ہوگا تو خرچ کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کہے کہ میں حاکم ہوں مگر میں پیسہ خرچ نہیں کروں گا، میں کماؤں گا نہیں، پیسہ وہاں سے آنا چاہیے، پیسہ سسرال سے آنا چاہیے، بیوی کی طرف سے آنا چاہیے، فلاں کی طرف سے آنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر میں سامان خریدنا ہے آپ لوگوں نے خریدنا، گھر کا کرایہ دینا ہے آپ لوگوں نے دینا، حاکم میں ہوں۔ مرد کہے حاکم میں ہوں مگر گھر کا خرچ تم نے دینا ہے، گھر میں جو سامان فرنیچر ہے وہ تم نے دینا ہے، تو خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ ایک وجہ ہے اس کے حاکم بننے کی۔ اسی لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر گھر کا اکثر سامان عورت کا ہوتا ہے، اس گھر میں حکومت عورتوں کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہاں عورت نہیں سنتی ہے مرد کی، کیونکہ یہ سامان میں ہمارا، یہ سامان ہمارا، یہ سامان ہمارا، یہ گھر ہمارا، یہ کرایہ ہمارا، یہ کپڑے ہمارے، یہ زیور ہمارا، تمہارا کیا ہے، تم خالی شوہر ہو، جاؤ تم، حکومت تمہاری کیوں چلے گی؟ تو حکومت یا حاکم یا نگران بنانے کی جو ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، عورتوں پر، اس کے بچوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے، اس لیے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن اگر آدمی خرچ کرنے سے بھاگے اور پھر کہے کہ میں حاکم ہوں، میں نگران ہوں، میری حکومت ہونی چاہیے، تو اس میں پھر خرابی آ سکتی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورتوں کا ذکر فرمایا۔ گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اگر نیک ہو تو گھر کا ماحول کیسے بنتا ہے۔ نیک خاتون اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور حقیقت میں جس گھر کے اندر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو وہ گھر ایک بہترین گھر ہوتا ہے، مثالی گھر ہوتا ہے، خوبصورت گھر ہوتا ہے، سکون والا گھر ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، اطاعت گزار نہ ہو، وہ گھر میں نہ عورت کو سکون ہے، نہ مرد کو سکون، نہ بچوں کو سکون، برباد ہوتا ہے گھروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں، صالحات نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نافرمان ہیں ان کے پاس نیکی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہوتے ہیں، وہ دکھاوا ہوتا ہے صرف۔ بعض مرتبہ بولتے ہیں فلاں بڑے دیندار ہیں مگر شوہر کے نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ دیندار نہیں ہیں۔ اگر وہ واقعی دیندار ہوتے تو شوہر کے فرما بردار ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں یہ فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی۔
اور اطاعت گزار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالها۔ بہترین عورت کی مثال دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی عورت کون سی ہیں کہ جب آپ اسے دیکھو تو وہ آپ کو خوش کر دے، یعنی ملاقات ہو تو خوشی محسوس ہو، آپ کو اچھا لگے۔ یعنی گھر میں جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بس گئے تو گالیاں شروع، جھگڑے شروع اور ادھر کے فرمائشیں شروع، تو آدمی گھر میں جانا ہی پسند نہ کرے۔ باہر آدمی سکون سے رہتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو پریشان۔ تو نبی نے فرمایا آدمی گھر جائے، بیوی سے ملاقات کرے، دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ اور وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت، جب آپ اسے حکم دو کسی بات کا تو وہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی بات مانے۔ جو بہترین عورت کی مثال نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ عورت ہے کہ جس آپ اسے دیکھے تو آپ کو خوشی محسوس ہو، وہ آپ کو خوش کر دے، اور آپ اس کو حکم دے تو وہ آپ کی بات مان لے۔ اور جب آپ ان سے غائب ہو جاؤ، کہیں آپ چلے جاؤ سفر میں یا گھر میں نہ رہو، تو ایسا نہیں کہ بس گھر سے باہر جانے کا انتظار کرے، جیسے گھر سے چلے گئے باہر نکل گئے، فلاں بازار میں، یہ خرچ میں، وہ خرچ میں، ادھر سامان کا ادھر کا ادھر، ایسا نہ ہو۔ آپ جب چلے جاؤ، غائب بھی ہو جاؤ، تو گھر کا سارا ساز و سامان، گھر کا پیسہ، بچے، گھر، یہ سب کی حفاظت کرے، وہ یہ ساری چیزوں کی وہ حفاظت کرے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، سامان کی حفاظت ہو، ساری چیزوں کی حفاظت ہو۔ عورت اگر ایسا کام کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بہترین عورت ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غائبانے میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنے نفس کی، اپنے بچوں کی، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو تو ہی وہ حفاظت ہو سکتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، پھر اللہ فرماتے ہیں اب وہ عورتیں جن کے سرکشی کا تمہیں خوف ہو، نشوز کہتے ہیں بڑا پن دکھائی دینا، یعنی جہاں آپ کو لگے کہ یہ اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نشوزہن، عورت اپنے آپ کو اونچا بنانے کی کوشش کرے، شوہر کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے کہ ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم کیوں آپ کی سنیں، آپ ہماری سنیے۔ اس لیے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، باقی لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے ذمہ دار کو بڑا مانا جائے۔ ذمہ دار کو بڑا مان کر اگر کام کیا جائے گا تو ایسی صورت میں کسی بھی جگہ کا نظام درست رہے گا۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ بڑا نہیں، میں بڑا ہوں، یہ میرے سے چھوٹا ہے، یہ میرا حکم ماننا چاہیے اس نے، تو پھر ایسی صورت میں گڑبڑیاں ہوگی۔ تو ایسے گھر کے اندر بھی واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے وہ عورتیں جن کے سرکشی یا اونچا ہو جانے کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، تمہیں حقیر سمجھنے لگے ہیں، تو فاعظوہن، تو آپ ان کو نصیحت کرو، آپ انہیں نصیحت کرو۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بڑا دکھاتی ہیں، مرد کو کمتر کر دیتی ہیں، اپنے خاندان میں سب کے ساتھ میں اپنے شوہر کی نہیں سنتی، شوہر میرا سنتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاشرہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے،
جو عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے وہ عزت دار بنتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. اور جس گھر میں شوہر الٹا فرما بردار ہوتا ہے بیوی کا اور بیوی حاکم بن جاتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید میں اپنی بیوی کے سن کر اچھا کر رہا ہوں، لوگ میری تعریف کریں گے. عورت کو لگتا ہے کہ شاید میں حکومت کر رہا ہوں تو لوگ ہماری عورتیں میری تعریف کریں گی، دیکھو یہ عورت کتنی اچھی ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں نظام الٹا ہوگا ایسی صورت میں وہاں ہر کوئی اسے ناپسند کرے گا. تو ایسی عورتوں کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے جو عورتیں حاکم بننے کی کوشش کرتی ہیں اور شوہروں کو سناتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورتیں یہ کرنا شروع کر دے کہ آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں، آپ سے بڑا بننا چاہتی ہیں، فعظوہن، تو آپ انہیں نصیحت کر دیجیے، نصیحت کیجیے، سمجھائیے ایسی عورتوں کو. فوری طور پر وہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. فعظوہن، آپ انہیں نصیحت کیجیے. اور اگر یہ نصیحت کرنے سے نہیں مانتی ہیں تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کے بستر کو الگ کر دیجئے. ایک ہی گھر میں ہیں لیکن ساتھ میں نہیں رہنا ہے. تو عورت کو احساس تو ہوگا کم سے کم، ٹھیک ہے باہر کی دنیا الگ ہے، گھر کے اندر ہم ہیں، لیکن یہ ہم سے بات نہیں کر رہے، یہ ادھر رہ رہے، ہم ادھر رہ رہے. تو اگر تھوڑا سا بھی عورت کے اندر حیا ہو، تھوڑی سی بھی حیا اگر موجود ہے اس کے پاس، تو اسے احساس ہوگا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت ہم سے دور رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے دل میں میرے لیے ناراضگی ہے. عورت مان جائے گی، اپنا وہ کام چھوڑ دے گی جس کام کی وجہ سے شوہر ناراض ہے. لیکن یہ کہاں پر واللاتی تخافون نشوزہن، ایسے خامخواہ نہیں ناراضگی کہ کسی بھی چیز پر تم ناراض ہو جاؤ. وہ حق پر ہے تب بھی ناراض ہو، غلطی خود کرو ناراض ہو جاؤ. جب وہ اگر سرکشی کرنے لگ جائیں، سرکشی کرنے لگے شوہر کے خلاف، تو اللہ فرماتے ہیں فعظوہن، پہلے نصیحت کرو. سیدھے اٹھا پٹک نہیں کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے. اور اگر نصیحت نہ مانے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ایسی صورت میں ان کا بستر الگ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں ایک وعید سنائی ہے کہ جس کا بستر الگ ہو جائے یا عورت بستر سے الگ ہو جائے. آپ نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں، صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں. اگر شوہر کی نافرمانی کرے، اطاعت نہ کرے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، نگران ہے. حاکم کا مطلب وہ حاکم نہیں اسے حکومت ہی کرتا رہے. تربیت کرنا، اچھی بات کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، خرچ کرنا، دیکھ بھال کرنا، غمخواری کرنا، غم میں شریک ہونا، مدد کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. اب یہ سب کرتے ہوئے اگر وہ عورت کی، وہ شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بستر کا الگ ہو جانا بھی یہ عورت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اور اگر عورت اس حالت میں بھی نہ مانے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تیسرا اسٹیپ استعمال کرو. وہ تیسرا کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو. پہلے نصیحت کرو، اگر اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو اس کا بستر الگ کرو. اس کا مطلب کہ ایک ہی مجلس میں نہیں ہو رہا ہے سب کہ بول دیے، الگ کر دیے، مار دیے، نہیں. اس لیے کہ اس کو کئی دن درکار ہیں، آہستہ آہستہ تربیت کرنی ہے، سمجھانا ہے، اصلاح کرنی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو
تو پھر ایسی صورت میں وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو مارو۔ کیسے مارنا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ضرباً غیر مبرح، ہلکی مار، سخت نہیں، شدید نہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی مار کہ جس کی وجہ سے بدن پر نشان بھی نہ آئے، صرف اتنا احساس ہونے کے لیے کہ دیکھو شوہر نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ بعض مرتبہ اس آیت کا لوگ غلط استعمال کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو پھر جو ہاتھ میں آتا ہے، ڈنڈا ہو، چپل ہو، جوتا ہو، برتن ہو، جو سمجھ میں آئے اس سے مارنے لگتا ہے۔ جب ایسی سرکشی ہونے لگتی ہے، ایسی حرکت ہونے لگتی ہے تو بعض مرتبہ ادھر سے جواب بھی مل جاتا ہے۔ جب آدمی جب سرکشی کرے گا، چونکہ اس کو مارنے کا حکم ہے لیکن یہ طریقے سے نہیں، جب غلط طریقے سے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو گویا وہ بھی سرکشی کر رہا ہے۔ جب وہ سرکشی کرتا ہے تو بعض مرتبہ پھر اس کو جواب بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصلاح کے لیے ہیں۔ جیسے مدرسوں کے اندر بھی، مدرسے میں اگر بچہ اسکول میں پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، شرارت کر رہا ہے، چلو وہاں سے اٹھو، وہاں بیٹھو، ادھر سے جاؤ ادھر بیٹھو، جگہ بدلی کر دیتے ہیں کلاس میں سر کہ آپ جگہ بدل دیجئے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چلیے وہاں بیٹھ جائیے، آپ چلیے اٹھے سامنے آ جائیے، چلیے پیچھے جائیے آپ۔ اب ایسا کرنے کے بعد بھی جہاں جا رہے ہیں وہاں وہی، جدھر بٹھا رہے ہیں وہاں ویسے ہی گڑبڑی کر رہے ہیں، تب کیا کرتے ہیں سر؟ تب جا کے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر پٹائی کرتے کرتے انہوں نے ڈنڈے سے سر پہ مارنا شروع کر دیا، تب اٹھا کے پٹک دیا، تب جیسے بعض مرتبہ ایسے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ تب پتا چلے گا کہ پرنسپل نے انہی کو برخاست کر دیا کہ یہ مارنے کا طریقہ ہے۔ آپ ماریے لیکن ایسی مار، ہلکی مار کہ جس سے بس اس کو تھوڑا شرمندگی محسوس ہو کہ ہاں سر نے مجھے مارا ہے۔ ایسا نہیں کہ خون نکل گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، سر پھٹ گیا، اٹھا کے پٹک دیا، پورے اسکول میں ہنگامہ اور شور ہونے لگا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس سے الٹا بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تو اسکولوں میں بھی انسان سمجھ رہا ہے آج کل، گھروں میں نہیں سمجھتا ہے، گھروں میں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ گھروں میں انسان دیکھیں آپس میں بے تکے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضرباً غیر مبرح، ہلکی مار ہونی چاہیے صرف۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر آپ کے سمجھا دینے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد، یا پھر بستر الگ کرنے سے، یا پھر تھوڑی سی ہلکی مار مارنے سے عورت سمجھ جائے، بات ماننے لگے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، اب فرما بردار بن جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ٹھیک ہے، اب یہاں آپ معاف کر دو، اور اب اس کے آگے تم اب کچھ کرنے کا راستہ مت تلاش کرو کہ اب اور کوئی سرکشی آپ کرو گے، اب کوئی اور سزا دو گے۔ اب سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مقصد تھا اصلاح کرنا، اصلاح ہو گئی تو اب سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ آپ کی اطاعت کریں تو پھر آپ ان کے خلاف خامخواہ کوئی بھی راستہ تلاش مت کرو، اب کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اس کے بعد یہ گھر کے اندر چونکہ مرد نگران ہوتا ہے، لہذا گھر میں اگر عورت غلطی کرتی ہے یا بچے غلطی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سنبھالنا اور جو خرابی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرنا۔ لیکن اگر یہاں دونوں ہی غلط ہو، مرد بھی غلط ہو اور عورت بھی غلط ہو، دونوں ہی یہاں پر غلط ہو جائیں، تب ایسی صورت میں
پتہ چلے یہ بھی غلطی کر رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، تب کون سمجھائے، کس کو سمجھائے؟ عورت میں غلطی تھی تو مرد کی ذمہ داری تھی سمجھانے کی، لیکن ہر جگہ عورتوں کی ہی غلطی نہیں ہوتی ہے، مرد بھی غلطی کرتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، مرد غلط طریقے سے زبان استعمال کرنا، ہر جگہ یعنی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بچوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یہ عادتیں ہوتی ہیں مردوں کی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر باہر والوں کو سمجھانے کا حکم دیا۔ اب یہ دونوں جن کی ذمہ داری تھی وہ خود بگڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اب وہ اختیار نہیں رہا، ویسی قوت نہیں رہی کہ اب وہ سمجھا سکیں، لہٰذا اب باہر والوں سے کہا گیا تم سمجھاؤ ان دونوں کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اس کے آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر آپ ان دونوں کے درمیان اختلاف دیکھو کہ دونوں کے درمیان انبن چل رہی ہے، نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، دونوں بھی نہیں مان رہے ہیں، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو آدمی کے خاندان میں سے ایک سنجیدہ ذمہ دار اچھا فیصلہ کرنے والے آدمی کو منتخب کرو، اور عورت کے خاندان میں سے ایک اچھا ذمہ دار صحیح فیصلہ کرنے والے آدمی کو منتخب کرو۔ ایسے نہیں کہ اس کے باپ کو لے آؤ، اس کے باپ کو لے آؤ، اس کی ماں کو لے آؤ، اس کی ماں کو لے آؤ، پتہ چلا بچے الگ ماں باپ جھگڑنے لگ گئے۔ یعنی جھگڑا کرنے والوں کو نہیں، وہ دونوں خاندان میں سے ایسے لوگوں کو لے کر آؤ جو صحیح سنجیدہ ہوں، معاملے کو سمجھنے والے ہوں، اور وہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں۔ صرف رشتہ ہے تو اٹھا کر لے آئے، ایسا نہیں، وہ خود اپنا صحیح نہیں ہے اپنی زندگی میں، وہ یہاں کیا فیصلہ کرے گا؟ بعض مرتبہ تھوڑا سا صحیح جمنے والا گھر بھی یہ باہر کے داخل ہو جانے والوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ وہ باہر کے لوگ نہ آتے تو سوچتے ہیں کہ چلو وہی اچھا تھا، یہ باہر والے آ گئے پورا برباد کر دیا انہوں نے۔ اور کئی گھر میاں بیوی کے ماں باپ سے برباد ہوتے ہیں، کئی گھروں کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ میاں بیوی کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کچھ صلح کریں گے، صلح نہیں کرتے ہیں، پورا آگ لگا کے برباد کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، میری مانو تو گھر چلے گا، ورنہ باپ کہتا ہے تم طلاق دے دو، ماں کہتی ہے تم طلاق دو، بھائی کہتا ہے بھائی تو طلاق دے دے، بہن کہتی ہے تو طلاق دے دے، سب لوگ طلاق دینے پر راضی۔ شوہر اپنی جگہ پریشان ہے، میں کیوں طلاق دوں، لیکن پورا خاندان کہتا ہے نہیں ہم کو پسند نہیں تو طلاق دے، تم کو کیوں پسند کرنا ہے، مجھے پسند ہے وہ تو کئی گھر شوہر اور بیوی کے جو ماں باپ ہیں اور بھائی بہنیں ہیں ان کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، اور یہ زیادہ واقعات ایسے ہی ہیں، بربادی کے زیادہ واقعات ان کے گھر والوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو نہیں لانا ہے، جو رشتہ داروں میں سمجھدار فیصلہ کرنے والے اچھے سنجیدہ لوگ ہوں ان کو لے کر آنا ہے، اور پوری بھیڑ نہیں لانا ہے۔ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، یہاں سے ایک اچھے انسان کو اور یہاں سے ایک اچھے انسان کو، دونوں کی طرف سے، تاکہ یہ جو عورت کی طرف سے آئے ہیں عورت کے ساتھ بیٹھ کے ساری باتیں معلوم کر لیں، کیا پریشانی ہے آپ کو آپ کے گھر میں، مرد کے ساتھ بیٹھ کے اس کے رشتہ دار اس کا جو وہاں سے آیا ہوا ہے وہ اس سے معلوم کر لے کہ تمہارے پاس کیا پریشانی ہے۔ جب ساری باتیں معلوم ہو جائے تو اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر صلح کریں، ایسا نہیں کہ وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں لڑنے، تیرے گھر والوں نے ایسا کہا، وہ حکم خود ہی لڑنے لگ جائیں آپس میں، تو ان کو لڑائی کرنے کے لیے نہیں، ان کو یہ عورت اور یہ میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں،
اگر یہ دونوں جو حکم آئے ہوئے ہیں دونوں طرف سے، اگر حقیقت میں یہ گھر سدھارنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق دے گا، اصلاح چاہنے والوں کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن آنے کے بعد شوہر والا کہے کہ نہیں، تمہاری بیٹی نے ہمارے بیٹے کو بہت تکلیف دیا ہے، اب اس میں وہ زیادہ پریشان، ادھر سے وہ کہے کہ نہیں، ہماری بچی کو تمہارے بچے نے بہت تکلیف دیا، ہم نہیں ماننے تیار، تو آپ کو تو ہم نے اصلاح کرنے بلایا تھا، آپ جذبات میں آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ نے فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان توفیق دے گا اور مدد کرے گا کہ کسی طرح سے وہ دونوں کی صلح ہو جائے اور زندگی اچھی بن جائے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور علم والا اور باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کے پاس غلطی ہے، کس کے پاس کوتاہی ہے، کون حق پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے معلوم ہے۔ بندہ معلوم کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے صحیح معلوم نہ ہو، پھر بھی صلح کر لو، زندگی اسی کا نام ہے۔ کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں غلطیوں سے مکمل محفوظ انسان چاہوں تو پھر اسے آبادی میں نہیں، قبرستان میں جانا پڑے گا۔ کہیں ایسے انسان نہیں ملنے والا ہے اس کو کہ جہاں غلطیاں نہ ہوں، انسان کچھ کہے نہ، کچھ غلط نہ کرے۔ انسان ہے تو غلطی کرے گا ہی، مرد سے بھی غلطیاں ہوگی، عورت سے بھی غلطیاں ہوگی۔ غلطیوں سے مکمل معصوم اگر چاہتا ہے تو پھر ایسا کہیں جوڑا ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس اصلاح کر لو، آپ اصلاح کر لو اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 34 اور 35 میں گھر کو اچھا بنانے کا یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ جب مال کا ذکر کیا، مال کی تقسیم کا ذکر کیا، جب گھر ہی اچھا نہیں تو مال کی تقسیم کا کیا مسئلہ؟ گھر اچھا ہوگا تو مال کی تقسیم صحیح ہوگی، خاندان صحیح ہوگا، معاملات صحیح ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کو پرامن بنانے، گھروں کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپسی اختلافات کو اچھے انداز سے ختم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔